سنتے ہیں کہ صاحب کو ہے تکلیف عید سے، ابلیس کبھی عید مناتے بھی نہیں ہیں۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا سنہرے لفظ میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ علی کی نظم سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں۔ یوں تو ہر شخص بڑے احترام سے ملا، مگر جو بھی ملا اپنے ہی کام سے ملا۔ چلیے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کہ ہم پھوٹی آنکھ ان کو سہاتے بھی نہیں ہیں۔ اب وہ پڑھتا ہوں جس کے لیے یا تو بہت بدنام ہوں یا بہت مشہور ہوں، سن کے بتانا جبل پور والوں کہ ہم پھوٹی آنکھ ان کو سہاتے بھی نہیں ہیں، اچھا ہے وہ یہ بات چھپاتے بھی نہیں ہیں، اچھا ہے وہ یہ بات چھپاتے بھی نہیں ہیں۔ سنتے ہیں کہ صاحب کو ہے تکلیف عید سے، تکلیف عید سے۔ اگلے مصرے پہ پیچھے تک ایک ایک ہاتھ پر نظر ہے میری۔ سنتے ہیں کہ صاحب کو ہے تکلیف عید سے، ابلیس کبھی عید مناتے بھی نہیں ہیں، ابلیس کبھی عید مناتے ہیں، ابلیس کبھی عید مناتے بھی نہیں ہیں۔ بہت شکریہ، بہت محبت ہے۔ اچھا پھر سے پڑھنا پڑے گا کیا؟ چلیے آپ کا حکم ہے، آپ کا حکم ہے تو اسے پورا ہی کرنا ہے، ورنہ اس بیچ سے نکل کے جا پانے کی ہمت تو میرا خیال ہے کہ ڈائز پہ بیٹھے کسی بھی شخص کی نہیں ہے۔ سلام ہے آپ کو، یہ بالکل پل صراط کے پل کی طرح ہے، اسے پار کر کے وہاں پہنچ پانا گاڑی تک صحیح سلامت اپنے آپ میں بہت مشکل ٹاسک ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کی دعاؤں نے جب وہاں سے یہاں تک لا دیا تو یہاں سے وہاں تک پہنچا بھی دے گی۔ میں پڑھتا ہوں صاحب کہ اچھا ہے وہ یہ بات چھپاتے بھی نہیں ہیں، ہم پھوٹی آنکھ ان کو سہاتے بھی نہیں ہیں۔ سنتے ہیں کہ صاحب کو ہے تکلیف عید سے، تکلیف عید سے۔ سنتے ہیں کہ صاحب کو ہے تکلیف عید سے، ابلیس کبھی عید مناتے بھی نہیں ہیں، ابلیس کبھی عید مناتے بھی نہیں ہیں۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں۔ میں آج اس منچ پر کھڑا ہوں تو میرے کھڑے ہونے کے کچھ معنی ہیں۔ بہت برے دور سے گزر رہا ہے دیش، رام کا مندر بنانے والے لوگ ناتھو رام کا مندر بنا رہے ہیں۔ دیش بہت برے دور سے گزر رہا ہے۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں صاحب کہ پیار کی اور امن کی ہر ذہنیت خطرے میں ہے۔ دنیش یادو بھائی صاحب۔ دوستو عمران بھائی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ یہ دوستو منتخب حدیث کتاب سے اخلاص نیت سنتے ہیں۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ، میں بعض اوقات کسی نیک کام کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میرا ارادہ اس سے اللہ تعالیٰ ہی کی رضا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ دل میں یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ لوگ میرے عمل کو دیکھیں۔ آپ نے یہ سن کر خاموشی اختیار فرمائی یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، فَمَا كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ ترجمہ، جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھتا ہو اور اس کا محبوب بننا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ فائدہ اس آیت میں جس شرک سے منع کیا گیا ہے وہ ریاکاری ہے، اور اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ عمل اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو مگر اس کے ساتھ اگر کوئی نفسانی غرض بھی شامل ہو تو یہ بھی ایک قسم کا شرک خفی ہے۔
جو انسان کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 نیکیاں ہیں جن میں اعلیٰ درجہ کی نیکی یہ ہے کہ اپنی بکری کو دے دے کہ اس کے دودھ سے فائدہ اٹھا کر مالک کو واپس کر دے۔ پھر جو شخص اس میں سے کسی بات پر بھی اس عمل کے ثواب کی امید میں اور اس پر جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس پر یقین کے ساتھ عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 نیکیوں کی وضاحت بظاہر اس وجہ سے نہیں فرمائی کہ آدمی ہر نیکی کو یہ سمجھ کر کرنے لگے کہ شاید یہ نیکی بھی ان 40 میں شامل ہو جن کی فضیلت حدیث میں ذکر کی گئی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ انسان ہر عمل کو ایمان اور احتساب کی صفت کے ساتھ کرے، یعنی اس عمل میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اور اس عمل پر بتائے گئے فضائل کے دھیان کے ساتھ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور ان کے اجر و انعام کے شوق میں کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور اس وقت تک جنازے کے ساتھ رہے جب تک کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور اس کے دفن سے فراغت ہو تو وہ ثواب کے 2 قرات لے کر واپس ہوتا ہے، جن میں سے ہر قرات گویا احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، اور جو شخص صرف نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ جائے دفن ہونے تک ساتھ نہ رہے تو وہ ثواب کا 1 قرات لے کر واپس ہوتا ہے۔ فائدہ قرات درہم کا 12واں حصہ ہوتا ہے، چونکہ اس زمانے میں مزدوروں کو ان کے کام کی اجرت قرات کے حساب سے دی جاتی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پر قرات کا لفظ ارشاد فرمایا اور یہ بھی واضح فرمایا کہ اس کو دنیا کا قرات نہ سمجھا جائے بلکہ یہ ثواب آخرت کے قرات کا ہوگا جو دنیا کے قرات کے مقابلے میں اتنا بڑا ہوگا جتنا احد پہاڑ اس کے مقابلے میں بڑا عظیم الشان ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا عیسیٰ میں تمہارے بعد ایسی امت بھیجنے والا ہوں جب انہیں کوئی پسندیدہ چیز یعنی نعمت اور راحت ملے گی تو اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ کریں گے، اور جب انہیں کوئی ناگوار چیز یعنی مصیبت کا تکلیف پہنچے گی تو اس کے برداشت کرنے پر جو اللہ تعالیٰ نے ثواب کے وعدے فرمائے ہیں ان کی امید رکھیں گے اور صبر کریں گے، جبکہ ان میں نہ حلم یعنی نرمی اور برداشت ہوگی نہ علم ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب جب ان میں حلم اور علم نہیں ہوگا تو ان کے لیے صبر اور ثواب کی امید رکھنا کیسے ممکن ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں ان کو اپنے حلم اور علم میں سے علم دوں گا۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔